لمحات مسرت گئے، دیوانے بڑے خوش ہیں، کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں، کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ میں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مدنی حلقے کی ترکیب ہوتی ہے۔ اس میں کم از کم 3 آیتیں اور ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث میں ایک روز سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ فرماتے فرمایا، جس کو جو دریافت کرنا ہو دریافت کرے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر دریافت کیا، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر اقرار و ایمان اور رسالت کے ساتھ معذرت پیش کی۔ ابن شہاب کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی، کہا کہ تو بہت نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا، خدا نہ خواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر عبداللہ بن حذافہ نے کیا کہا سنیے، کہا اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ کہہ دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ کیا آج آپ نے 12 منٹ کسی سنی عالم کی اسلامی کتاب اور فیضان سنت کے ترتیب وار کم از کم 4 صفحات درس کے علاوہ پڑھ یا سن لیے؟ آئیے فیضان سنت سے 4 صفحات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس خدا عز و جل کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے لوگ باہر جاتے تھے۔ جانے عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے اور فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب شہنشاہ بحر و بر، مدینہ کے تاجور، ساقی حوض کوثر، حبیب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر پر جلوہ گر ہوئے تو اجازت لے کر میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمایا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ آل خانہ نے عرض کی، فلاں صحابی یا صحابیہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جا کر اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صفہ اسلام کے مہمان ہیں، نہ ان کو گھر بار سے رغبت ہے، نہ مال و دولت سے، اور نہ وہ کسی شخص کا سہارا لیتے ہیں۔ جب محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ کا مال آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ مال ان اصحاب صفہ کی طرف بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہیں لیتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بھیجتے، اس میں سے خود بھی استعمال کرتے اور ان کو بھی شریک فرماتے۔
مجھے یہ بات گراں سی گزری اور دل میں خیال آیا کہ اہل صفہ کا اس دودھ سے کیا بنے گا۔ میں اس کا زیادہ مستحق تھا کہ اس دودھ سے چند گھونٹ پیتا اور کچھ قوت حاصل کرتا۔ جب اصحاب صفہ آ جائیں گے تو سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہی ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو دودھ پیش کرو۔ اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھونٹ مجھے میسر ہوں، لیکن اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں اصحاب صفہ کے پاس گیا اور ان کو بلایا۔ وہ آئے، انہوں نے شہنشاہ عرب محبوب رب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور وہ گھر میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے۔ میٹھی میٹھی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا پیالہ پکڑو اور ان کو دودھ پلاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیالہ پکڑا اور میں وہ پیالہ ایک شخص کو دیتا، وہ سیر ہو کر دودھ پیتا اور پھر پیالہ مجھے لٹا دیتا، حتیٰ کہ میں پلاتا پلاتا آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور تمام لوگ سیر ہو چکے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے دست اقدس پر رکھا، پھر میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ فرمایا بیٹھو اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیو۔ میں نے پیا۔ آپ مسلسل فرماتے رہے پیو، حتیٰ کہ میں نے عرض کی نہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب مزید گنجائش نہیں۔ فرمایا مجھے دکھاؤ۔ میں نے پیالہ پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما لیا۔ الحمدللہ عز و جل، یہ سرکار مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ تمام یعنی 70 اہل صفہ علیہم رضوان مل کر بھی دودھ کا ایک پیالہ پورا نہ پی سکے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ایمان افروز واقعہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض گزار ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اور الحمدللہ عز و جل رمضان کے علاوہ بھی ان مدنی حلقوں کا سارا سال مختلف مساجد میں اہتمام کیا جاتا ہے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، دے شوق تلاوت لذوق عبادت
सदा या इलाही हमेशा निगाहों को अपनी झुका कर करूँ खाशियाना दुआ या इलाही। आशिकाने रमज़ान आ जाइए, कर लीजिए एहतिकाफ़। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना की तरफ तो तौसी की गई है, आकर शामिल हो जाइए। और आप इस वक्त देख रहे हैं सिलसिला जिसमें आपको दावत इस्लामी और इज्तिमाई एहतिकाफ़ बयान किया जा रहा है। और दावत इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम सिर्फ़ आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना ही में नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में, पाकिस्तान के कई शहरों के अंदर इज्तिमाई 30 दिन के एहतिकाफ़, बल्कि 10 दिन के एहतिकाफ़ तो फैज़ान पाकिस्तान के अंदर गालिबन पिछले साल 1368 मकामात पर जो मुझे मौसूल हो चुकी कारकर्दगी उसके मुताबिक 73,000 से ज़ायद मुअतकिफ़ीन ने एहतिकाफ़ किया है। और इसके अलावा आप यूँ समझिए कि कसीर आशिकान रसूल ने ये चांद रात को मदनी काफ़िलों में सफ़र किया। इनमें मुअतकिफ़ीन भी होते हैं और मुअतकिफ़ीन के अलावा भी इस्लामी भाई होते हैं। हज़ारहा इस्लामी भाइयों ने मदनी काफ़िलों में सफ़र किया और 12 और 30 दिन के सफ़र की भी सआदत हासिल की। पाकिस्तान और बैरून मुल्क को मिलाकर बहुत एक अच्छी खासी तादाद मदनी काफ़िलों के मुसाफिर बनी है। और 30 दिन और 10 दिन का एहतिमाम पाकिस्तान ही में नहीं होता, पाकिस्तान के अलावा भी होता है। और कसीर आशिकान रसूल मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल एहतिकाफ़ करते हैं। तो आप भी आ जाइए, दावत इस्लामी के इज्तिमाई एहतिकाफ़ में शामिल भी हो जाइए और चांद रात को मदनी काफ़िले के भी मुसाफिर बन जाइए। और यहाँ पर इस जो आपने अभी हिस्सा देखा, इसमें कितनी प्यारी चीज़ आपने मदनी बहार भी देखी कि अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे में कबूल इस्लाम का वाक़या भी आपके सामने आया। वो हफ्तावार इज्तिमा के कबूल इस्लाम का वाक़या और मदनी मुज़ाकरों की बरकत से भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल ऐसी कॉल्स, कई कॉल्स आपने जो मुस्तकिल मदनी मुज़ाकरे सुनते हैं उन्होंने सुनी होंगी कि वो मुसलमान हो गए, कबूल इस्लाम का सबब हुआ मदनी मुज़ाकरे देखकर, अमीर सुन्नत के मदनी फूलों से मुतासिर होकर इस्लाम में दाखिल होने की सआदत हासिल हुई। और साथ ही साथ उस न्यू मुस्लिम को अमीर अहले सुन्नत ने, जो नया मुसलमान हुआ तो उस न्यू मुस्लिम को अमीर अहले सुन्नत ने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन ही हमारा इस्लाम किताब पढ़ने की दावत, यानी सिर्फ दावत इस्लामी नेकी की दावत ही आम ही नहीं करती, गैर मुस्लिमों को इस्लाम के कबूल ही नहीं लाती, और आते ही इस्लाम में आते ही उसकी इस्लामी तरबियत के एहतिमाम हो जाए उसके इक़दामात का भी जहन दिया जाता और कोशिश की जाती है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। तो ये एहतिकाफ़ है और इस एहतिकाफ़ के अंदर बापा से यहाँ जो इज्तिमाई एहतिकाफ़ में आए होते हैं उनसे मुलाकात की सूरत बन जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि जो आए उसकी मुलाकात हो ही हो, मुलाकात की सूरतें हो भी जाती हैं, बाज़ औक़ात मुलाकात होती है, हर रात मुलाकात होती है, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप आएँ और उसके मुताबिक आप अपना वक्त गुजारें, अमीर सुन्नत के मदनी फूल हासिल करें, आपके क़ुर्ब में वक्त गुजारी। आपने देखा है सहरी, इफ्तार और बसा औक़ात इमाम मानने की भी सूरतें बन जाती हैं। ये सारे काम शराइत अपने लवाज़मात के साथ होते हैं, ये बात ज़हन नशीन रहे। और आप इज्तिमाई एहतिकाफ़ पे पहुँचे, अमीर सुन्नत के मदनी फूल लिए, इस्तिक़बाल माह रमज़ान के हवाले से आपने अमीर सुन्नत के मदनी फूल भी सुने। तो आप जहाँ भी हो आपके साथ अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल भी हो। जी हाँ, www.amirahlussunnat.net के ज़रिए अपने वक्त की सहूलत के मुताबिक आप इस वेबसाइट पे आइए। अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के मदनी गुलदस्ते, आपके मदनी मुज़ाकरे, इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ सिलसिले, रमज़ान की पुरकैफ़ यादें, अमीर सुन्नत और ओबी वैन, अमीर सुन्नत और उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी, इस्लामी ज़िंदगी, जश्न विलादत और अमीर सुन्नत, तो इस तरह बहुत सारे सिलसिले भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ साथ बहुत सारे मदनी फूल भी मिलेंगे और अमीर सुन्नत की कुतुब व रसाइल भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे। और इसी तरह सिर्फ आप अगर वेब यूज़र नहीं हैं, आप मोबाइल तो यूज़ करते होंगे, मेमोरी कार्ड फैज़ान मदनी मुज़ाकरा हासिल कीजिए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 1, 2, 10, 15 नहीं 100 मदनी मुज़ाकरा अमीर सुन्नत के और बयानात 50 अमीर सुन्नत के मुख्तलिफ सिलसिले आपके साथ हैं। DVD हासिल करना चाहते हैं तो अमीर सुन्नत के रंग बरंगे मदनी फूल के नाम से तकरीबन 10 घंटे की DVD इसका हिस्सा अव्वल अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल दावत इस्लामी का मकतबतुल मदीना इसका इजरा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कर रहा है। और आप यकम रमज़ान से इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसे
طلب کر پائیں گے. VCDs, سافٹ ویئر CDs, DVDs, میموری کارڈ اور باپا کی ویب سائٹ www.amirahlusunnat.net. آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ, اور ساتھ ہی ساتھ مدنی چینل پر بھی امیر اہل سنت کے مدنی پھول مدنی مذاکرے آپ سن سکتے ہیں. اب ہم آپ کو لے کر چل رہے ہیں 10 دن کے اعتکاف کی طرف, جس میں یعنی آپ یوں سمجھے کہ سینکڑوں مقامات پر دعوت اسلامی کے تحت یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اعتکاف ہوتا ہے سینکڑوں مقامات میں. اور ساتھ ہی ساتھ اس اعتکاف کے اندر چونکہ رمضان المبارک کے الوداع ماہ رمضان کا بھی ایک موضوع ہوا کرتا ہے, اور عاشقان ماہ رمضان جو رمضان گزار رہے ہوتے ہیں پھر وہ رمضان کو الوداع کہتے ہیں, تو یہ بھی آپ ہم شب قدر کی رات کا اجتماع, اس رات کو گزارنا, الوداع ماہ رمضان, یہ معاملات بھی الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اس اجتماعی اعتکاف میں ہوتے ہیں. آئیے آپ کو اس کی طرف لے کر جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور آئیے اب ہم آخری عشرے کی طرف چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا عظیم سعادت ہے، بشرط یہ ہے کہ قرآن مجید کو اصول و قواعد کے مطابق پڑھا جائے. بحمد اللہ تعالی جہاں دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کو قرآن مجید تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھانے کے لیے مدرسۃ المدینہ کا قیام کیا گیا، وہیں بالغان و بالغات کے پڑھنے پڑھانے کے لیے کثیر مقامات پر مدرسۃ المدینہ بالغان و بالغات کا اہتمام کیا گیا ہے. اسی طرح اجتماعی اعتکاف میں بھی معتکفین اسلامی بھائیوں کے لیے قبل ظہر مدرسہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے، جہاں عشاق رمضان تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے میں مصروف ہوتے ہیں. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. عصر کی نماز سے افطار کے وقت تک معتکف روزے دار اسلامی بھائی اپنے رب عز و جل کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں، التجائیں اور اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں اور رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. گناہگار ہو دوزخ کا یقین حقدار، گناہگار ہو دوزخ کا یقین مجھے نہ دے پے رمضان کچھ سزا یا رب، مجھے نہ دے پے رمضان کچھ سزا یا رب. اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر. کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب. مناجات افطار کے بعد بعض عاشقان رمضان پانی
اور کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہی نماز مغرب کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا انعام ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے۔ دنیا کا وہ طبقہ جن کو لوگ بیکار تصور کرتے ہیں، ہماری مراد خصوصی یعنی گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائی ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت ان کی اصلاح کے لیے ایک مجلس بنام مجلس خصوصی اسلامی بھائی قائم ہے، جس کے تحت ان کی دینی و اخلاقی مدنی تربیت کی جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل اجتماعی اعتکاف میں ایک ایمان افروز بات یہ بھی ہے کہ یہاں ان کے لیے بھی باقاعدہ اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ۔ 20 رمضان المبارک بعد نماز عصر دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت مختلف مساجد میں معتکفین 10 روزہ اجتماعی اعتکاف کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا انعام ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے۔ نزول قرآن کی رات، نزول ملائکہ کی رات، سلامتی والی رات، جی ہاں شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہر عاشق رمضان شب قدر کا متلاشی ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت 27 رمضان کو دنیا بھر میں اجتماعات شب قدر کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ اس رات عاشقان ماہ رمضان اس مبارک مہینے کو الوداع بھی کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گویا ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک شور اٹھا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ کیا بچہ، کیا بڑا، کیا جوان، کیا بوڑھا، سب کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سحری اور افطاری کی تیاریاں شروع ہو گئیں، روزے کا اہتمام کیا جانے لگا، نمازی مسجدوں کا رخ کرنے لگے، ہر طرف تلاوت قرآن کی آوازیں تراویح میں سنائی دینے لگیں، مسجدوں میں بہاریں آ گئیں، ہر طرف رونقیں ہی رونقیں ہو گئیں۔ دعوت اسلامی کے تحت 30 دن کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت
یعنی وہ 10 دن جو رحمت کے لیے خاص کیے گئے وہ رحمت کا دہا گزر گئے. پھر عشرہ مغفرت آیا، مغفرت کے پروانے بٹنے لگے. آن کی آن میں وہ بھی چلا گیا. پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ آیا جو کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ. معتکفین کے ٹھٹ کے ٹھٹ جمع ہو گئے دعوت اسلامی کے تحت مساجد میں. ملک میں اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا، 10 روزہ اعتکاف. تربیتیں ہونے لگی، رقت و سوز بھرے مناظر سامنے آنے لگے. رو رو کر معتکفین اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگے، سنتیں سیکھنے لگے، دعائیں یاد کرنے لگے. دیکھتے ہی دیکھتے اس جہنم سے آزادی کے عشرے کی 27ویں رات آ گئی. اب ماہ رمضان ہم سے رخصت چاہتا. ماہ رمضان کی آمد ہمیں خوشیوں کا سامان فراہم کرتی ہے، جبکہ ماہ رمضان کی رخصت دلوں کو غمزدہ کر دیتی ہے. کہ ماہ رمضان میں اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، اور دیگر نیکیوں کا بھی اسی طرح وہ اجر بڑھا دیا جاتا ہے. اور ہر گھڑی میں مغفرتیں ہوتی رہتی ہیں. اور اس عشرہ آزادی نار جہنم میں ان گناہ گاروں کو جہنم سے آزادیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں جن پر ان کے گناہوں کے باعث جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے. ایسا پیارا جس کی ہر گھڑی رحمت بھری، جس کا ہر لمحہ مغفرتیں دلائے، وہ رونقوں، رحمتوں، برکتوں، عظمتوں بھرا مہینہ. ہائے ہم نے غفلت میں گزارا. یہ مہینہ ہم نے سو کر گزارا، غفلت کی نیندوں میں گزارا، خوش گپیوں میں گزار دیا، ہنسی کھیل میں یہ مہینہ ہم نے گزار دیا. ہائے افسوس ہم ناقدروں نے اس کی قدر نہ کی. اب ماہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، نہ جانے یہ ہم سے خوش ہو کر جا رہا ہے یا ناراض، کہ ہم نے اس کو راضی کرنے کا کوئی سامان ہی نہیں کیا. تو پھر کیوں نہ ہم افسردہ اشکبار آنکھوں سے یوں کہیں، آہ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا، آہ کیسا منبع برکات دنیا سے چلا، آہ جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا، پھر وداع اس کو نہ کیوں رو رو کریں ایسا بجا.
حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، الفراق اے ماہ رمضان الفراق والفراق، تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت ہم پہ شاق، درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق، تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق، حسرتا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، اب جا جاگے تو اے ماہ رمضان السلام، کاش پھر لاوے تجھے دنیا میں جب رب الانام، ہم بھی زندہ رہ کے دیکھیں پھر سہانے صبح و شام، پھر تیرے برکات ہووے نشر عالم میں تمام، السلام عازم درگاہ سبحان الوداع، حسرتا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع۔ جب رمضان مہربان اپنی رحمت و مغفرت لٹا چکا ہوتا ہے اور اپنے عشاق کو جہنم سے آزادی دلوانے کے آخری ایام میں داخل ہوتا جاتا ہے تو عشاق رمضان پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور ہر عاشق الوداع ماہ رمضان کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ زندگی کا بھروسہ کیا میری زندگی بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، واسطہ تجھ کو میٹھے نبی کا، حشر میں ہم کو مت بھول جانا، جب گزر جائیں گے ماہ 11، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ یہی بتا دیں کہ قافلوں میں سفر نہیں کرے تو پھر کہاں رہیں گے؟ 10 دن دیے تو بابا 3 دن اور پلس نہیں کر سکتے ہم ہمارے لیے،
وہی عید کی خوشیوں کی بات ہے نا، وہ منانے کا جو طریقہ بدل گیا نا، تو اس لیے مسجد میں تو دل لگے گا نہیں. اب تو شیطان جب کھلے گا تو پاپا اس کے خلاف جنگ لڑنے میں زیادہ وہ ہے نا. تو شیطان کھلے گا تو سستی دلائے گا نا. ابلیس جب آئے گا تو لے جائے گا نا پکڑ کے ہاتھ، جلدی 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 باہر نہیں کرو. چاند رات کو تو بھاگم بھاگ ہوتی ہے، ایک تعداد ہوتی ہے جن کی، تو سمجھانا پڑتا ہے کہ دیکھو جب تک مائک سے اعلان نہ ہو بھاگنا نہیں. ایسا نہ بچوں کا شور سن کر آپ بھاگ کھڑے اور آپ کا اعتکاف ہی ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے اور چاند ہوا نہ ہو. مگر یہ کہ یہاں کا ماحول مختلف ہوتا ہے دیگر مساجد کے مقابلے میں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو اعتکاف ہیں اس کا تو انداز ہی الگ ہے. ماہ رمضان کو الوداع کہنے کے بعد کثیر معتکفین اسلامی بھائی چاند رات ہی سے 12 ماہ 30 دن 12 دن اور 3 دن کے لیے مدنی قافلوں کے مسافر بن کر شہر شہر گاؤں گاؤں قریہ قریہ جا کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے میں مصروف عمل ہو جاتے ہیں. 12 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے 30 دن کے لیے 12 ماہ کے لیے 30 دن کے لیے 30 دن کے لیے 12 دن دے ہی دے قافلے میں چلو قافلے میں چلو قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اجالا